السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، ایرانی علماء کا دارالعلوم دیوبند کا دورہ، مولانا ارشد مدنی سے ملاقات۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ ضروری باتیں ایرانی وفد کے متعلق۔ دیوبند اسلامی جمہوری ایران کی معروف دانشگاہ، ادیان و مذاہب یونیورسٹی یعنی قم سے تعلق رکھنے والے علماء و محققین کے 13 رکنی وفد نے گزشتہ روز عالمی شہرت یافتہ دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ادارے کے مہمان خانے میں ادارے کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی اور جمعیت علماء ہند کے صدر و صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی سے ملاقات کی، جہاں ان کا روایتی استقبال کیا گیا اور اسلامی علوم و فنون کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی۔ اس دوران محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی اور مولانا سید ارشد مدنی نے مہمانوں سے علوم و فنون اور عالمی حالات پر تفصیلی گفتگو کی۔ ہندوستان میں واقع ایران سفارت خانہ کے ترجمان سید صادق حسینی نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند سے ایرانی علماء کا وفد نہایت مطمئن واپس آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی اور صدر المدرسین مولانا سید ارشد مدنی نے ایرانی علماء کا دارالعلوم دیوبند پہنچنے پر پراتفاق خیر مقدم کیا۔ کافی دیر مذاکرات کا باہم سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران ہم نے ایران کی طرف سے مولانا سید ارشد مدنی کو ایران تشریف لانے کی دعوت دی۔ ایران کے 13 رکنی وفد کا روایتی استقبال کیا گیا اور اسلامی علوم و فنون کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اس دوران مہمانوں کو دارالعلوم دیوبند کی زرعی خدمات اور تاریخ مفصل انداز میں بتائی گئی۔ بعد ازیں دارالعلوم دیوبند کے نادر و نایاب کتب خانہ، تاریخی درسگاہ نودرہ، دارالحدیث مسجد جامع رشید، شیخ الہند لائبریری کی دکھائی گئی۔ اس دوران ادیان یونیورسٹی ایران کے وائس چانسلر ابوالحسن نواب اور پروفیسر حسن نورہ نے دارالعلوم دیوبند کی قدیم اور تاریخی عمارات کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ایرانی وفد نے دارالعلوم دیوبند کو دیکھا، معائنہ کیا، تو انہوں نے کیسے خوشی کا اظہار کیا، ان کے خیالات کیسے تھے، ان کے تاثرات کیا تھے۔ مولانا سید ارشد مدنی ایرانی وفد کے ساتھ ہیں۔ ایرانی وفد کے مطابق دارالعلوم دیوبند کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اس ادارے کے بارے میں ہمارا نظریہ ہی بدل گیا ہے۔ ہم تک مسلکی شدت پسندی کے حوالے سے اس ادارے کی جو عکاسی کی گئی تھی، آج ہم نے اس کو برعکس پایا ہے۔ اس لیے ہم سب یہاں آ کر بےحد مسرت کا احساس کر رہے ہیں۔ ایرانی وفد نے کہا کہ ایران مسلکی تشدد کا قائل نہیں ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد اب اس ملک کا منظر نامہ بدل چکا ہے۔ سنی طبقہ کی آبادی اقلیت میں ہونے کے باوجود ایران میں اہل تشیع سے زیادہ سنیوں کی مساجد ہیں۔ ایران مسلکی سہولتیں فراہم کرتا ہے جو اسلامی علم کے حصول کا جذبہ رکھتے ہیں۔ وفد نے دیوبند کے قدیم کتب خانے میں موجود تورات، زبور، انجیل اور بادشاہ اورنگزیب کا تحریر کردہ قرآن کریم اور دیگر دستاویزات کا معائنہ کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ پروفیسر احمد مبلغی، وائس چانسلر ابوالحسن نواب، پروفیسر حسن نورہ نے ذمہ داران دارالعلوم دیوبند کو ایران آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ایران نے ہمیشہ فلسطین کے موقف کی حمایت کی ہے، جبکہ عالمی محبت اور بھائی چارے کا حامی رہا ہے۔ پروفیسر احمد مبلغی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اسلامی علوم و فنون کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ بزرگان دیوبند کا علمی فیضان پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ خبریں تھی آپ کی جانکاری کے لیے کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایرانی علماء کی آمد دارالعلوم دیوبند میں ہوئی، حالیہ دنوں میں، اور انہوں نے بہت ہی اطمینان کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا اور مطمئن ہو کر یہاں سے واپس گئے اور دارالعلوم دیوبند کی بڑی تعریف بھی کی ہے اور مولانا سید ارشد مدنی صاحب کو دعوت بھی دی ہے ایران تشریف لانے کی۔ اللہ تعالیٰ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کو ہمیشہ سلامت رکھے اور دینی خدمات کو اللہ تعالیٰ ان کے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔